محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے. رب کائنات کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو بالعموم، اور بالخصوص امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور قیامت تک چلنے والے امت مسلمہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کے سامنے ایک بار پھر اس خطبہ کے ذریعے کچھ نصیحت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. الحمدللہ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں اور آپ کو بار بار ملے. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ ہجر کی دو آیت اور اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انہی آیات کی روشنی میں میں نے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ دین سے دوری کے اسباب و علاج. دین سے ہم دور کیوں ہیں
کارن کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ جو اسباب ہے، اگر ہم اور آپ بغور 20-25 منٹ کے اندر اسباب کو غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ انہی اسبابوں کے اندر علاج بھی آپ کو مل جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اللہ تعالی حق بات کہنے اور ہم سب کو بغور سننے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ مکہ والے آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ ایک وقت ایک آئے گا، ایسا ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہی کافرین لوگ آرزو کریں گے، حسرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آگے فرما رہا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہوئے، انہیں موج مستی کرتے ہوئے، انہیں انجوائے کرتے ہوئے، اور اس دنیا کے اندر لمبے اور بڑے بڑے منصوبے بناتے ہوئے ذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ فسوف یعلمون، ایک ٹائم ایسا آئے گا ان قریب یہ اپنے انجام کو معلوم کر لیں گے۔ اسی طرح سورہ محمد میں اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا ویتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں کھاتا ہے ویسے ہی جیسا کہ جانور کھاتا ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور اصل میں ان کا ٹھکانہ نار ہے، آگ ہے، جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ ہجر کی آیت اور سورہ محمد کی آیت، دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر کے ترجمہ سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا، مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا۔ کافروں کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا، انجوائے کرنا، موج مستی کرنا، لمبے لمبے پلاننگ اور منصوبے بنانا، یہ کافروں کا کام ہے، یہ ہم ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے دل پر، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کیا یہی کام نہیں کر رہی ہے؟ آج ہماری زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد کیا ہے؟ آج اگر امیر باپ کا بیٹا ہے، گھر میں اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، پیسے کی فراوانی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ برانڈیڈ ان کے کپڑے ہوتے ہیں، برانڈیڈ ان کے شوز ہوتے ہیں، برانڈیڈ ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہے، اور وہ بائک پر سوار ہو کر کے کہیں ٹور پر، کہیں پکنک کے نام پر گھومنے اور موج مستی کرنے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے آپ خود اپنے گھر کے اور آس پاس کے بستیوں کے حالات دیکھیں، رات کے 12 بجے ہو، رات کے 2 بجے ہو، آج جب آپ گھر سے نکلیں گے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں پر آج موبائل ہوتا ہے، یا تو وہ کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، یا تو کوئی ریل چلا رہا ہے، یا تو پھر موبائل کے ذریعے کسی سے چیٹنگ اور باتیں کرتا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہماری زندگی کا کیا یہی مقصد ہے؟ ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں ہم کھائیں پیئیں موج مستی کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم کھائیں پئیں، انجوائے کریں، موج مستی کریں اور بات ختم ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو جانور نہیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے، ایک بہترین بدن دیا ہے، ایک اعلیٰ دماغ دیا ہے، بہترین صلاحیت دی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ کیا اس لیے دیا ہے کہ ہاں ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں؟ اس لیے دیا ہے کہ ہماری صبح و شام چاہے جیسے بھی ہو، ہمارے رات دن چاہے 24 گھنٹہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے لت پت ہو کر کے گزرے، سنتوں کا ہم دھجیاں اڑائے، فرائض کا ہم پامال کرتے رہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے، ایک خاص مقصد کے تحت یہ زندگی اللہ نے عنایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ جو زندگی ہمیں دی ہے، اللہ نے اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے سورہ زاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم نے ایک خاص مقصد، اور وہ مقصد اور ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ عبادت ہے، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت کا لفظ جب ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے، جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو فوراً اسی وقت ہمیں نماز کا خیال آتا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے کا خیال آتا ہے، حج اور زکوٰۃ کا خیال آتا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف یہی چیزیں جو مسجد کے محدود دائرے میں رہ کر کے ہم کرتے ہیں، صرف یہی عبادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، لیکن اس سے اوپر اٹھ کر کے ہم دنیا کے اندر، ہم جب اس مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ہماری باہر کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی بھی عبادت ہے، اگر ہم نے اس زندگی کو اسی طرز پر اگر ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج اگر ہم جو کام دھندا کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، اگر ہمارا کام، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا بزنس آج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہے، تو یہ کاروبار کرنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ آپ اپنے بیوی کو کما کر کے، حلال کما کر کے کھلا رہے ہیں، بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، یہ کھلانا بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، یہ تربیت کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کا کسی سے لین دین کا مسئلہ ہے، آپ کسی سے مال لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، اس میں بھی خیانت نہیں کر رہے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ لین دین کے معاملہ بھی عبادت ہے۔ آپ کا آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ کا آپ کے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اچھا برتاؤ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی جو تعریف بیان کی ہے، وہ بڑی ہی جامع تعریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ عبادت اس کو کہتے ہیں جس عمل سے، جس کام سے، جس فعل سے، جس بات سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم زبان سے جو کچھ بول رہے ہیں، اگر اس بولی کے اندر، اس بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بولنا عبادت ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کام کرنا عبادت ہے۔ ہم اگر کسی کو کچھ کام کرنے کے لیے بول رہے ہیں اور اس بولنے سے اللہ اگر خوش ہوتا ہے تو وہ عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، چند کلمات، تمہیدی کلمات کے بعد آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ دین سے دور اس لیے ہیں کہ آج ہم نے دین اور دنیا دونوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہم نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ فلاں فلاں چیز ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور یہ فلاں فلاں چیز ہے، اس کا تعلق دین سے ہے۔ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو بانٹا ہوا ہے۔
نماز ہے تو ہم نے یہ سوچا ہے، ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے یہ مان لیا ہے کہ نماز کا تعلق دین سے ہے، لیکن کاروبار ہے تو ہم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ کاروبار میں جتنا چاہو لوگوں کو دھوکہ دے دو، کیونکہ کاروبار کا تعلق دین سے نہیں دنیا سے ہے۔ آج کتنے دکاندار ہیں نقلی کو اصلی بتا کے بیچ رہے ہیں، خرد برد کر رہے ہیں، لوگوں کو، کسٹمر کو دھوکہ دے کر کے اپنے مال کو بیچ رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کاروبار جو کر رہے ہیں اس کا تعلق دنیا سے، دین سے نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا کاروبار کرنا بھی اس وقت عبادت ہوگا جب آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کاروبار کریں گے۔ حج ہے، ہم نے یہ مان لیا کہ حج کا تعلق دین سے ہے، لیکن ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر جو رسم و رواج ادا کیا جاتا ہے، یا شادی بیاہ ہی لے لیجئے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شادی بیاہ کا تعلق دین سے نہیں دنیا سے ہے۔ ہم نے یہ جو فرق کیا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے، یہ چیزیں دین سے ہے اور اس کے علاوہ چیزیں دنیا سے ہے، یہ تقسیم کرنا سراسر غلط ہے۔ آج ہم نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم دیندار بنیں گے، دین پر چلیں گے تو دنیا دار نہیں بن سکتے ہیں، اور اگر دنیا پرست اگر ہم بنتے ہیں، دنیا کو لے کر چلتے ہیں تو پھر ہم دین پر نہیں چل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری سوچ، یہ فکر ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آئیے میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں اور حج عمرے پر جاتے ہوئے خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے ہیں، اس موقع پر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں جب وہ بندہ بندی طواف کرتے ہوئے گزرتے ہیں، وہاں ایک خاص دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ دعا دوسرے کتابوں میں نہیں، آسمانی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جانتے اس دعا کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تو ہمیں دنیا کی اچھائی، دنیا کی بھلائی عطا فرما، اور دنیا میں دنیا کی اچھی زندگی اور بھلائی کی زندگی سب سے قیمتی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا کے اندر اگر ہمیں لگژری لائف گزارنے ہو تو پیسہ سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ پیسہ ہی ہمارے لائف کو چینج کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس آیت کے ذریعے دنیا کی اچھی لائف، ایک اچھی زندگی مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے بھائیوں، اگر دین کو، دنیا کو دین سے الگ کیا ہوتا، اگر یہ چیزیں دونوں الگ الگ ہوتی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی اچھائی نہ مانگ رہے ہوتے، اللہ قرآن میں اس آیت کو نہ نازل کیا ہوتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس آیت کو نازل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اے لوگوں، اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں دین پر بھی چلنا ہے، اللہ کی شریعت اور قانون پر بھی چلنا ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے اگر ہم دین میں چلے جائیں گے، اتنے اگر ہم دین پر داخل ہو جائیں گے تو ہم پیسہ کما نہیں سکتے ہیں، ہم اچھے گھر نہیں بنا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرام بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ کیا یہ لوگ مالدار نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ایک اچھی زندگی نہیں گزاری؟ انہوں نے دین میں رہ کر کے دولت کمائی اور ایک بہترین لائف دنیا کے اندر گزاری۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ جو منفی سوچ ہم نے بھر کے رکھا ہے، اس سوچ کو ختم کریں اور دنیا میں رہ کر کے ہمیں دین پر چل کر کے ایک اچھی لائف گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم اور آپ اگر یہ ارادہ کر لیں، یہ ٹھان لیں کہ ہم صرف اور صرف دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام کچھ وقت کے لیے مصیبتیں آ سکتی ہے، لیکن آگے چل کر کے آسانی ہی آسانی اور خیر و برکت والی ہوگی۔
یہ پہلی چیز ہے، دین دنیا کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے، یہ ڈیوائیڈ کرنا بند کریں، اس کا علاج یہی ہے۔ دوسری چیز ہے، آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ دو طرح کا ہے۔ تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک دینی تعلیم ہے، ایک دنیاوی تعلیم ہے۔ ہم نے تعلیم کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ آج یہاں اردو بولی جاتی ہے، ہم لوگ اردو بولتے ہیں۔ کتنے ایسے ملک ہیں، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں وہاں بنگلہ بولی جاتی ہے، انگریز ملک چلے جائیں وہاں انگریزی میں سب کچھ ہوتا ہے، عربی ملک جائیں وہ عربی میں بات کرتے ہیں۔ یہ تمام جو لینگویج ہیں ان کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم دین کا کام کر سکیں، تاکہ انہیں ہم دین کے، ان کی زبان میں دین کی باتیں کر سکیں۔ تو یہ ہم نے جو تعلیم کو ہم نے جو بانٹا ہوا ہے، ایک دینی تعلیم، ایک دنیاوی تعلیم، ایک عصریہ اور ایک دینی، یہ تعلیم کا بانٹنا ہمارے لیے سراسر غلط ہے، ہمارے لیے غلط ہے۔ لیکن آج دینی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر دو تصویریں موجود ہیں۔ دینی تعلیم کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچے کو جامعہ منصورہ مالیگاؤں میں داخلہ دلائیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں دلائیں، فیض العلوم سیونی میں دلائیں۔ یہ دینی کا تعلیم کا مطلب ہم نے سوچا ہے۔ دینی تعلیم کے تعلق سے، دنیاوی تعلیم کے تعلق سے دو تصویریں ہمارے سماج کے اندر، معاشرے میں موجود ہے۔ وہ ایک یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کیا ہے، مولوی بن گیا ہے تو یہ مولوی کا لباس ایسے ہونا چاہیے، ان کا حلیہ ایسے ہونا چاہیے، ان کے چہرے پہ داڑھی ہو، ٹوپی ہو اور پاجامہ ازار ٹخنے سے اوپر ہو۔ لیکن اگر وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، اگر وہ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کیا ہے تو وہ جیسے چاہیں لباس پہنیں، جیسے چاہیں وہ بال رکھیں، جو چاہیں وہ کریں۔ یہ جو ہم نے ایک چھوی، ایک تصویر جو بنا رکھی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے دین کا تعلیم حاصل کیا ہے وہی دین پر چلے، اور جو دین سے باہر ہے، جنہوں نے دنیا کے ڈگری لیے ہوئے ہیں، وہ دین پر نہ چلے۔ یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہے، یہ تصویر بنانا، یہ سوچ اور فکر جو ہم نے بنا رکھا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آج دیکھیے کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے آج کانوینٹ اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ وقت کی ضرورت ہے اور اعلیٰ اور ماڈرن تعلیم حاصل کرنا ان کی ضرورت بھی ہے اور حق بھی ہے، کیوں نہ حاصل کریں، حاصل کریں۔ لیکن میرے بھائی، ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے، آپ اپنے بچوں کے اسکول کی جو تعلیمات ہے، اسکول کی جو سلیبس ہیں، اگر پورے سلیبس، اسکول کی ٹائمنگ ہو، کوچنگ ہو، پلس ہوم ورک ہو، پورے ٹائم ٹیبل کو لے لیجئے اور دیکھیے حساب لگا کر کے، تو 60 سے 70% وقت دنیاوی تعلیم میں گزار رہا ہے۔ اب اس کی زندگی کا بچا کھچا حصہ کتنا ہے؟ 30%۔ اس 30% حصہ میں ان کو جو دینی بیسک چیزیں ہمیں دینا چاہیے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کی بنیادی جو دینی تعلیم ہے دینا چاہیے تھا، کیا ہم دے رہے ہیں؟ اس پہلو میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ آپ اس دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم کے لیے مہنگے سے مہنگے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے اچھے سے اچھے اسکول میں اچھی خاصی فیس ادا کر رہے ہیں، ٹیوشن اور کوچنگ میں اچھی فیس ادا کر رہے ہیں، لیکن وہیں پر آپ کے بچے +2 گریجویشن، ماسٹر اور ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں سر سے لے کر کے پیر تک کہیں دین نظر نہیں آتا ہے۔ کتنے ہمارے درمیان ایسے ہیں جن کے ماں باپ خوش ہیں، ہمارا بچہ اتنا پڑھ کر کے ہاسٹل میں رہ کر کے یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، انگلش میڈیم اور فلاں میڈیم میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن کتنے نوجوانوں کی حالات یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز تو چھوڑیے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ فرض جو چیزیں ہیں
وہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے، نہ انہیں پیشاب پخانہ کی تمیز ہے، لیکن باپ کو بڑا فخر ہے، باپ بڑا خوش ہوتا ہے ہمارا بچہ فلاں فلاں جگہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دو تصویریں جو ہم نے بنا رکھی ہے، تعلیم کا جو سسٹم ہمارے سماج کے اندر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آج دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے، یہ غریبی تعلیم ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس تعلق سے بھی ہمیں سوچنا ہے، ہمیں فکر کرنا ہے، ہمیں اس پر سر جوڑ کر کے بیٹھنا ہے۔ آج دینی تعلیم کو لوگ ہلکے میں کیوں لے رہے ہیں، اس پر کبھی غور کیا ہے؟ یہ ہماری جو سوچ ہے نا، ایک کھوپڑی میں جو گندگی بھرا ہوا ہے نا، اسی کی وجہ سے ہے۔ آج لوگ دینی تعلیم سے دور جا رہے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی مینٹلٹی ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ نے جو سوچ رکھا ہے کہ اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہمارا بچہ، ناکارہ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ آج ان کی عزت کہاں ہے، ان کی پوسٹ کہاں ہے؟ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آپ وہی سوچئے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے لیے ہم خود کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک قربانی کے جانور ذبح کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی کا نکاح ہو تو ہم نکاح پڑھانے کے ہمارے اندر سکت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیے آج ہماری زبانیں ایک عالم کے تعلق سے، ایک حافظ و قاری کے تعلق سے کس قدر کینچی کی طرح ہم چلاتے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے، اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے جو تعلیم کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ آپ دونوں تعلیم جتنا چاہیں شوق سے حاصل کریں، لیکن مقدم اور اول پہ دین اسلام کو رکھیں۔ تیسری چیز میرے بھائیوں کہ آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے دین سے دور ہیں کہ آج ہمارے گھروں پر دین کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے پورے فیملی ممبر لے کر کے، ہمارا باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، قرآن کی کسی ترجمے کا تفسیر اٹھا لیں اور ایک آیت کی تفسیر ترجمہ پورے فیملی کو سنائیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث اٹھائیں، ایک حدیث پڑھیں اور پورے فیملی ممبر کو سنائیں؟ آج دنیا کے تعلق سے کوئی پروگرام گھر میں ہو جائے، چھوٹا سا عقیقہ ہو، ختنہ ہو اور کوئی اور پروگرام ہو جائے، دیکھیں نا پورے رشتہ داروں کو دعوت دے کر اکٹھا کرتے ہیں اور کس قدر اس کی تیاری کرتے ہیں۔ کبھی دین کے بارے میں سوچا کہ دین پر بھی بات ہو، قرآن پر بھی بات ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بات ہو، اس پر کبھی اس طرح کے سر جوڑ کر کے بیٹھے ہیں؟ میرے بھائیوں، دین پر روز بات ہونی چاہیے۔ آج ہم دنیا پر بہت بات کر رہے ہیں، آج ہم سیاست پر بہت بات کر رہے ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے سیریل کے علاوہ اور موبائل چلانے کے علاوہ دوسری کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کریں، پڑھیں، وقت ہی کہاں ہے۔ نوجوانوں کے پاس دیکھیے، انہیں موبائل سے فرصت ہی کہاں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو 24 گھنٹے میں نہ جانے 10 سے 15 گھنٹہ ان کے منہ میں گٹکا رہتا ہے، ٹائم ہی کہاں ہے۔ یہ زبان کو خالی کب رکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، خاص کر کے میں اس پوائنٹ پر اور اس نقطے پر اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو خطاب اللہ نے کیا ہے کہ ما یذکرن فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، کہ اے عورتوں تم اپنے گھر میں رہ کر کے اللہ کے قرآن، اللہ کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کرتی رہا کرو۔ آج ہمارے مائیں بہنیں کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ اس پر مائیں اور بہنیں غور سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ٹائم نکال کر کے ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ آج ہم دین پر بات کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی جنازہ شامل ہوتا ہے، ہمارے گھر سے جب کوئی حج عمرے پر جانے والا ہوتا ہے، ایسے موقع پر ہم دین پر بات کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آیت کریمہ کے روشنی میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ کے تحت گھر پر روز دین پر چرچا کریں، روز بات کریں۔ ایک آیت کا ٹکڑا ہی صحیح کیوں نہ ہو، ہم اس آیت کے تعلق سے، اس حدیث کے تعلق سے روز ذکر کیا کریں۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ عورتوں کا ہے۔ عورتیں آج دین سے دور ہے، اس لیے ہمارا سماج بھی دین سے دور ہے۔ عورتوں کے لیے ہم نے تعلیم کا کیا انتظام کیا ہے؟ عورتوں کے لیے دروس کا ہم نے کیا اہتمام کیا ہے؟
مرد تو جہاں تہاں درس و پروگرام ہو کر کے جاتے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ عورتوں کے لیے ہم نے آج جمعہ میں روک لگا رکھی ہے، دیگر ان کے جو پروگرام اسلامک ہے وہاں روک لگا رکھی ہے۔ آج تو افسوس ہوتا ہے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر کوئی پروگرام رکھے تو ان پر بھی ہم پابندی اور روک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑا ہی افسوس کی بات ہے۔ ابھی وقت کا تقاضا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے آپس کے اختلافات کو بھلا کر کے ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی انرجی اور طاقت کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سماج کا بڑا طبقہ آج عورتیں دین سے دور ہے، اس لیے ہمارا سماج بھی، ہمارے نوجوان بھی، ہمارے بچے بھی دین سے دور ہیں۔ لیکن یہی عورتیں اگر کردار کی بلندی پر پہنچ جائے تو فرعون کی بیوی کیوں نہ ہو، ان نیک عورت میں شامل ہو سکتی ہے۔ حضرت آسیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم علیہ السلام۔ لیکن یہی عورتیں اگر کردار کی پستی میں چلی جائیں تو نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، مجرمین اور برے لوگوں کی صفوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو۔ میری ماں اور بہنیں، آپ خطبہ جمعہ میں آئی ہوئی ہیں، آتی ہیں، غور کرنے کی بات ہے کہ آپ ایک ماں ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے گھر کو سدھارنے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کا رول کیا ہے؟ ایک بہن ہونے کے ناطے آپ کا کردار کیا ہے؟ ایک بہو اور بیٹی ہونے کے ناطے سماج کو اور گھر کو اصلاح کرنے کے لیے آپ کیا رول ادا کر رہی ہیں؟ آپ کا کردار اور کریکٹر کیا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں پرورش پاتی ہیں، ان کے مسجد میں محراب میں رہ کر کے ان کی دیکھ ریکھ میں رہتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے اندر آتے ہیں اور حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تمہارے پاس یہ بے موسم پھل آیا کہاں سے ہے؟ ابھی آم کا موسم نہیں ہے لیکن آم کہاں سے آیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً نوٹس لیا، فوراً سوال کیا، یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنے بچے کو ملٹی میڈیا بچیوں کو تھما دیے ہیں، آپ ان کی نگرانی کریں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، وہ کر کیا رہے ہیں دن بھر، وہ دن بھر کس سے باتیں کر رہے ہیں، موبائل میں کیا چلا رہے ہیں، کس سے ان کا کانٹیکٹ اور تعلق ہے، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ خیال کریں، نوٹس کریں، جس طرح کے حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم سے کہا بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، اے خالو یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے آیا ہے، یہ کسی غیر مرد نے نہیں دیا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اس آیت اور نقطے کے ذریعے معلوم ہوا ہر سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت کی خبرگیری کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی پرورش اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خیال کرے۔ میرے بھائیو، وقت کافی آگے نکل جا چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے جو کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں کہی ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ العالمین جو دین سے دور ہے اللہ تو انہیں دین سے قریب کر دے۔ اللہ العالمین جو مرض الموت میں مبتلا ہے اللہ